آقا علیہ السلام سے پوچھا ایک صحابی نے، صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم گناہ کو کیسے پہچانیں کہ یہ گناہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک کرائیٹیرین دیا، فرمایا جو تیرے جی میں کھٹکے وہ گناہ ہے، جو تیرے جی میں کھٹکے، تیرے ضمیر پر بوجھ بنے، وہ گناہ ہے۔ اور فرمایا ایک علامت اور بتا دوں، فرمایا وہ عمل جو تو چھپ کے کرے اور لوگوں سے بچاتا چھپاتا پھرے وہ گناہ ہے۔ چھپاتا ایک تو ہے نا نیکی تقویٰ کی وجہ سے، نہ اس وجہ سے چھپاتا پھرے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے۔ جو عمل تو لوگوں سے اس ڈر سے چھپائے کہ اگر پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے، فرمایا وہی گناہ ہے۔ اور جو تیرے دل میں، تیرے ضمیر میں، تیرے جی میں کھٹکے کانٹا بنے، بوجھ پیدا کرے، وہ گناہ ہے۔ سادہ تعریف دے دی آپ کو جی۔ اب آپ اگر کسی سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ جھوٹ ہے، تو وہ دل پہ بوجھ کا باعث بنتا ہے یا نہیں؟ اب ایک کسوٹی دے رہا ہوں، اسی پر ناپ لیں کہ آپ مردوں میں چلے گئے ہیں کہ ابھی زندوں میں ہیں۔ اگر جھوٹ بول کر جی بے چین نہیں ہو جاتا اور اندر گرفت نہیں ہو جاتی اور ضمیر سخت بوجھ میں پریشان نہیں ہو جاتا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں، اگر اندر کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ بول دیا، تو افسوس میرے دوست کہ تو مردوں میں جا چکا ہے، تیرا شمار زندوں میں نہیں رہا۔ زندوں میں ہوتا تو کچھ کھٹک تو پیدا ہوتی، اگر کھٹک ہی پیدا نہیں ہو رہی تو فرمایا انت من الاموات، مردوں میں جا چکا۔ اس لیے تو کسی سے معاملہ کرے اچھا نہ کرے، بد اخلاقی کرے، گالی دے، خیانت کرے، دھوکہ کرے، اپنا فریضہ وقت پہ ادا نہ کرے، ڈیوٹی نہ ادا کرے جس کی تنخواہ لینی ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ جو کام کرنا ہے وہ وقت پہ کر کے نہ دے، لمبا کرے، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی سے کسی کا حق تلف کرے، یہ گناہ ہے۔ حرام رزق کھائے، گناہ ہے۔ جھوٹ بول کے کھائے، گناہ ہے۔ غفلت کرے اور ایسے لیزی ہو کے کھائے رزق، وہ بھی گناہ ہے۔ حرص اور لالچ کر کے کھائے، یہ بھی گناہ ہے۔ نگاہ غلط طرف اٹھائے، گناہ ہے۔ غلط بات سنے، گناہ ہے۔ غیبت چغلی گناہ کی بات کرے، گناہ ہے۔ گناہ کی بات سنے تو گناہ ہے۔ ناجائز کام کی طرف ہاتھ بڑھائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی طرف، یہ گناہ ہے۔ غلط سمت چل کے جائے تو گناہ ہے۔ اور اگر وہ گناہ صادر ہو اور ضمیر پر بوجھ بن جائے، اندر پریشانی لائق ہو جائے، انسان گھبرا جائے کہ کیا کر بیٹھا ہوں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو ابھی اس کی خوش نصیبی ہے کہ ابھی وہ سٹل ٹمٹما رہا ہوگا، مگر ہے ابھی زندوں میں، کوئی رمق باقی ہے۔ اور اگر احساس ہی نہ ہو، اس پر بوجھ ہی نہ ہو، طبیعت بے چین ہی نہ ہو، اضطراب ہی پیدا نہ ہو، اندر بھی سکون رہے جھوٹ اور گناہ کے باوجود، تو اس کے لیے افسوس کہ اس کی بد نصیبی ہے، وہ مردوں میں جا چکا۔ اس کی پرکھ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہ تو فیصلہ ہر آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں اندر سے؟ جی کر سکتا ہے۔ تو علاج کیا ہے اس پورے سلسلہ نتائج سے بچنے کا؟ کہ گناہ ترک کر دیے جائیں۔ بولیے گناہ۔ لوگ کرتے ہیں جی جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو بھول جاتا ہوں، نسیان بہت ہے، نسیان بہت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نسیان کا سبب کثرت گناہ ہے۔ گناہ نسیان پیدا کرتا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں، گناہ نسیان پیدا کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا نہیں۔ گناہ کے اوپر بیداری کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ، تنبہ اور آگہی کے ساتھ گناہ پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، نگرانی کی ضرورت ہے، تاکہ خبر ہو کہ گناہ کیا ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ وہ سارا دن گناہ کرتا ہے اور اسے گناہ کا شعور اور خبر نہیں. گناہ پہ نگاہ رکھے اور فرمایا کہ گناہ سے علم نکل جاتا ہے. علم نور ہے. جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ نور کم ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آیا ہے، ملا علی قاری نے طبقات الحنفیہ میں بیان کیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان امام ابن عبد البر نے بیان کیا جامع بیان العلم و فضلہ میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ملا علی قاری نے طبقات الحنفیہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر کسی مسئلہ پہ وہ الجھ جاتے، علمی مسئلہ پر، فقہی مسئلہ پر، عقدہ کوئی گانٹھ نہ کھلتی، سمجھ نہ آتا، حل نہ ہوتا، کوئی علمی عقدہ اور علمی فقہی مسئلہ اگر کوئی حل نہ ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ جو انفتاح نہیں ہوا، حل نہیں ہو رہا، عقدہ نہیں کھل رہا، الجھن آ گئی ہے، یہ میرے کسی گناہ کے سبب سے. آپ اسی وقت استغفار کرتے، وضو کر کے کھڑے ہو جاتے اور نفل پڑھتے. وضو کرتے، عبادت کرتے اور استغفار کرتے. کیا؟ وضو کرتے، عبادت کرتے اور استغفار کرتے. بس آپ کی عبادت اور استغفار سے پردہ اٹھ جاتا ہے. عبادت اور استغفار سے پردہ ہو جاتا ہے. کبھی وضو سے پردہ اٹھ جاتا ہے، کبھی غسل سے پردہ اٹھ جاتا ہے. کیا؟ اور کبھی دوران غسل ہی اٹھ جاتا ہے، اگلی نوبت ہی نہیں آتی، ابھی غسل مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ انکشاف ہو جاتا، پردہ اٹھ جاتا ہے. کبھی وضو کے دوران پردہ اٹھ جاتا ہے، کبھی عبادت کے دوران اٹھ جاتا ہے، نماز کے دوران. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری الجھنیں اور عقدے دوران نماز حل ہو جاتے تھے، اور کبھی استغفار کے دوران حل ہو جاتا. تاہم جب کوئی فقہی مسئلہ گجلک بن کے آتا اور اس کا حل ذرا مشکل نظر آتی تو آپ وضو کرتے، عبادت کرتے، استغفار کرتے تو حل ہو جاتا. سبحان اللہ. اور آپ پھر کہتے، واہ واہ، آپ جب حل ہو جاتا شکر ادا کرتے تو کہتے کہ میں نے اپنا گناہ چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کیا تو اس نے میری طرف رجوع کیا، اس لیے مسئلہ حل ہو گیا. فرماتے میں نے اس کی طرف رجوع کیا، اس نے میری طرف رجوع کیا تو اس نے اب اس کے فیض سے حل ہو گیا. یہ ان لوگوں کی کیفیت ایمان تھی، یہ ان لوگوں کی معرفت تھی. اور جب یہ بات حضرت فضیل بن عیاض کو پہنچی، کتنے بڑے لوگ تھے، لوگ تو وہی تھے، ہم تو حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، اور زمانہ بھی وہی تھا. جب یہ بات حضرت فضیل بن عیاض کو پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ معمول ہے، تو ان کی چیخ نکل گئی. فبکا بکاء شدیدا، ان کی چیخ نکل گئی اور بڑی بکا کے ساتھ چیخ کر رو پڑے. کہنے لگے خدا کی قسم، یہ جو ابو حنیفہ کا معاملہ تھا اس وجہ سے تھا کہ اس کے گناہ کوئی نہیں تھے. جس کی زندگی میں گناہ کم ہوتے ہیں اسی پر یہ فیض اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور جس کی صبح و شام گناہ میں لت پت ہو، وہ استغفار کرے، وہ عبادتیں کرے، وہ وضو کرے، اس کے گرہیں نہیں کھلتی، اس کی گرہیں. فرمایا یہ جو ابو حنیفہ کا معاملہ تھا وہ ایسے گناہوں کا نام لیتا تھا. یہ ان کی عاجزی تھی، انکساری تھی، وہ گناہوں کا نام لیتا تھا. یہ جو واقعہ ہے در حقیقت اس واقعے کا سبب ان کی قلت گناہ تھی.
سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔